جب آزادی اظہار وہ انتشار میں بدل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اور اظہار رائے کا جو حق ہے اسے معاشرتی ہم آہنگی کے ساتھ کیسے کیسے بیلنس کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال آج بھی اہم ہے اور 1400 سال پہلے بھی تھے۔ آج ہم کچھ ایسے ہی اسلامی اصولوں کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جو آزادی اظہار اور تعمیری تنقید سے متعلق ہیں، اور دیکھیں گے کہ یہ اصول آج ہماری رہنمائی کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ گفتگو مسٹر ظہیر احمد میر کی کتاب دی فاؤنڈیشنز آف اسلامک جورسپروڈنس میں جو مقدمات ہیں 86 سے 95 ان پر مبنی ہیں۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ان تاریخی اصولوں نے اظہار کی آزادی کو کیسے جوڑا احترام، ذمہ داری اور سچائی کے ساتھ، اور ان میں آج کے لیے جو بظاہر بہت مختلف معاشرے ہیں ان کے لیے کیا سبق ہے۔ تھے ان کا ایک بڑا مقصد تھا ایک ایسا ماحول بنانا جہاں اختلاف رائے معاشرے کو توڑے نہیں بلکہ جوڑے، اسے مضبوط کرے، تعمیری رخ اختیار کرے۔ اور اگر اس زمانے کے سماجی اور سیاسی تناظر میں دیکھیں تو یہ واقعی ایک منفرد، ایک آگے کی سوچ تھی۔ تو پھر آئیے شروع کرتے ہیں مقدمہ نمبر 86 سے۔ یہ نقطہ تو شروع میں ہی ایک بنیادی فرق بتا رہا ہے مثبت تنقید اور بغاوت میں۔ ذرا اس کو کھولیں۔ جی، یہاں ایک بہت نازک توازن ہے۔ ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسی تنقید کا خیر مقدم کیا جس کا مقصد اصلاح ہو، بھلائی ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی پالیسی سے اختلاف کرتا ہے اور مقصد نظام کو بہتر بنانا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی ہے، لیکن دوسری طرف کوئی بھی ایسی کوشش، تقریر ہو یا عمل جو ریاست کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچائے یا انتشار پھیلائے یا مسلح بغاوت پر اکسائے، اسے واضح طور پر رد کیا گیا۔ مثالیں ہیں کہ سخت بات بھی اگر نیت ٹھیک تھی تو سنی گئی، لیکن جہاں ارادہ فساد کا تھا یا ریاست کو کمزور کرنے کا، وہاں روکا گیا۔ لیکن یہ نیک نیتی یا فساد کے ارادے کا تعین یہ کیسے ہوتا تھا؟ مطلب اس میں سبجیکٹیوٹی کا خطرہ نہیں تھا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ یقیناً تعین تو ہمیشہ سیاق و سباق دیکھ کر، فرد کا رویہ دیکھ کر اور اس کے الفاظ کے مجموعی اثرات، ان سب کو دیکھ کر ہی کیا جاتا ہوگا۔ یہ کوئی میکینیکل فارمولا تو نہیں تھا۔ البتہ بنیادی اصول یہ تھا، تنقید تعمیری ہے تو قابل قبول، اگر وہ معاشرتی تانے بھانے کو ادھیڑ رہی ہے یا تشدد پر اکسا رہی ہے تو نہیں۔ تو اس سے یہ بات صاف ہوتی ہے کہ آزادی اظہار مطلق نہیں، ذمہ داری کے ساتھ ہے۔ آج بھی تو دنیا بھر کے قوانین ہیٹ سپیچ یا انسائٹمنٹ ٹو وائلنس اور جائز آزادی اظہار میں فرق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ چیلنج نیا نہیں۔ یہ توازن واقعی کلیدی ہے۔ اچھا، اسی سے جڑا ہے مقدمہ نمبر 87۔ یہ اختلافی رائے کے تحفظ کی بات کرتا ہے۔ صرف تنقید برداشت کرنا نہیں، بلکہ اختلاف کو سننے اور جگہ دینے کا کیا انتظام تھا؟ اس کی ایک بہت کلاسک مثال ہے غزوہ احد کے موقع کی۔ جب جنگی حکمت عملی پر مشورہ ہو رہا تھا تو نوجوان صحابہ کی ایک بڑی تعداد نے ایک مختلف حکمت عملی کی بڑی پرزور وکالت کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زیادہ تجربہ کار صحابہ کی رائے سے الگ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ان کی رائے غور سے سنی، بلکہ بحث کے بعد اکثریتی رائے یعنی نوجوانوں کی رائے کو قبول فرمایا۔ اگرچہ بعد کے واقعات نے شاید ثابت کیا کہ پہلی رائے زیادہ محفوظ تھی، لیکن اس عمل نے ایک مثال قائم کر دی کہ اہم ترین معاملات میں بھی اختلاف رائے کو سنا جائے گا، اس کا وزن ہوگا۔ تو سبق صرف برداشت نہیں، بلکہ اختلاف کو فیصلہ سازی کا حصہ بنانا ہے۔ بالکل، ہمارے لیے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اختلاف اگر نیک نیتی سے ہو، مشترکہ مقصد کے لیے ہو، تو وہ نظام کے لیے خطرہ نہیں بلکہ ایک طرح سے ایک نعمت بن سکتا ہے۔ یہ مختلف زاویے سامنے لاتا ہے، ممکنہ خامیاں بتاتا ہے اور آخرکار بہتر، زیادہ جامع فیصلوں تک پہنچنے میں مدد دیتا ہے۔ آج کل ہم پارلیمانی مباحثوں میں یا ایکیڈیمک ڈسکشنز میں پالیسی سازی میں ڈائیورس ویوز کی جو اہمیت پر زور دیتے ہیں، اس کی عملی بنیاد آپ دیکھیں 1400 سال پہلے رکھی جا رہی تھی۔
بہت خوب۔ اب اگر ہم سیاسی میدان کی طرف آئیں، مقدمہ نمبر 88 سیاسی شمولیت کے معیاروں پر ہے۔ ایک نئی ریاست میں جہاں مختلف قبائل تھے، الگ پس منظر کے لوگ تھے، ایک منصفانہ، شفاف سیاسی نظام کیسے بنا؟ مدینہ کی ریاست کا قیام وہ اس کی بہترین مثال ہے۔ میثاق مدینہ، جسے پہلا تحریری آئین بھی کہا جاتا ہے، اس نے ایک کثیر المذہبی، کثیر القبائلی معاشرے کی بنیاد ڈالی۔ اس معاہدے کے تحت نہ صرف مہاجرین اور انصار کو برابر سیاسی حقوق دیے گئے، بلکہ ریاست میں جو دوسرے گروہ شامل تھے، یہودی قبائل سمیت، ان کو بھی معاہدے کی روح سے واضح حقوق ملے، تحفظ ملا اور سیاسی نظام میں ایک کردار۔ اس نے یہ معیار قائم کیا کہ ریاست میں سیاسی حقوق اور شمولیت کا تعلق نسل، قبیلے یا مذہب سے نہیں، بلکہ ریاست کے ساتھ معاہدے اور اس سے وفاداری پر ہے۔ یعنی ایک طرح سے شہریت، سٹیزن شپ کا ابتدائی تصور قائم ہوا؟ کہ سیاسی آواز، نمائندگی کا حق ہر اس گروہ کو ملنا چاہیے جو ریاست کے معاہدے میں شریک ہے، اس کے قوانین کا پابند ہے۔ اور یہ صرف نظری بات نہیں تھی، عملی طور پر انصار، مہاجرین اور معاہدے میں شامل دوسرے گروہ ریاستی معاملات میں شریک ہوتے تھے۔ آج کے دور میں مساوی شہری حقوق، ایک فرد ایک ووٹ کا اصول، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ، یہ سب اسی بنیادی خیال کی جدید شکلیں ہیں کہ ریاست اپنے تمام شہریوں کے لیے ہے، کسی ایک گروہ کے لیے نہیں۔ یہ تو ہوئی حقوق کی بات، لیکن عوام کو ان حقوق کے استعمال اور حکومتی معاملات میں عملی شرکت کے کیا طریقے تھے؟ مقدمہ نمبر 89 عوامی شمولیت اور حکمرانی کے طریقے اس پر بات کرتا ہے۔ کیسے یقینی بنایا گیا کہ عوام کی آواز سنی جائے؟ یہ ایک بہت دلچسپ پہلو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ اہم اجتماعی معاملات میں، خاص طور پر جن کا اثر براہ راست عوام پر پڑتا تھا، آپ کھلے عام لوگوں سے مشورہ لیتے۔ مسجد نبوی صرف نماز کی جگہ نہیں تھی، وہ ایک کمیونٹی سینٹر بھی تھی، ایک پارلیمنٹ ہاؤس بھی، ایک عدالت بھی۔ لوگ وہاں براہ راست حکمرانوں سے سوال کر سکتے تھے، اپنی رائے دے سکتے تھے اور اجتماعی فیصلوں میں اپنی آواز شامل کر سکتے تھے۔ یہ شورا یعنی مشاورت کا اصول اسلامی طرز حکمرانی کا بنیادی ستون بنا۔ یعنی یہ کوئی رسمی بند دروازوں کے پیچھے والی مشاورت نہیں تھی؟ ہمیشہ نہیں، بہت سے معاملات میں یہ کھلی اور براہ راست عوامی شمولیت تھی۔ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ مؤثر، جائز حکمرانی کا تقاضا صرف یہ نہیں کہ عوام کے نام پر فیصلے ہوں، بلکہ یہ کہ عوام کو فیصلہ سازی کے عمل میں حقیقی طور پر شریک کیا جائے۔ آج کل کی ٹاؤن ہال میٹنگز، پبلک ہیئرنگز، سٹیزن فورمز، یہ سب اسی اصول کو عملی جامہ پہنانے کی کوششیں ہیں کہ حکمرانی یک طرفہ نہیں، عوام اور حکمرانوں کے درمیان ایک دو طرفہ تعلق ہے۔ اور اسی دو طرفہ تعلق میں اختلاف کی گنجائش بھی تھی۔ مقدمہ نمبر 90 تعمیری اختلاف کا احترام۔ پہلے ہم نے اختلاف کے تحفظ کی بات کی، اب احترام کی۔ اس رائے کو کیسے عزت دی گئی جس کا مقصد اصلاح تھا؟ صلح حدیبیہ کا واقعہ وہ اس سلسلے میں بہت اہم ہے۔ جب قریش مکہ سے معاہدہ ہوا تو اس کی کچھ شرائط بظاہر مسلمانوں کو ناگوار لگیں یا کمزور محسوس ہوئیں۔ اس موقع پر کچھ بہت بڑے صحابہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے شدید اختلاف کیا۔ ان کا اختلاف کسی ذاتی ضد یا نافرمانی پر نہیں تھا، بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ شرائط امت کے مفاد میں نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس شدید اختلاف کو بغاوت یا گستاخی نہیں سمجھا، بلکہ ان کے جذبات کی گہرائی اور امت کے لیے ان کی فکر کو تسلیم کیا۔ لیکن اس اختلاف کو تعمیری کیسے مانا گیا؟ حد کہاں تھی؟ جب مقصد اصلاح ہو، طریقہ مہذب ہو، تو ایسے اختلاف کو نہ صرف برداشت کیا گیا بلکہ ایک لحاظ سے قدر بھی کی گئی، کیونکہ وہ اخلاص پر مبنی تھا۔ اس سے اصول یہ نکلا کہ تعمیری تنقید جو نظام کو بہتر بنانے کی نیت سے ہو، وہ معاشرے کی صحت اور ترقی کے لیے ضروری ہے۔ آج کے دور میں انویسٹیگیٹو جرنلزم، پالیسی پر تنقیدی تجزیے پیش کرنے والے تھنک ٹینکس اور پرامن شہری تحریکیں جو اصلاح کا مطالبہ کرتی ہیں، وہ سب اسی اصول کی عملی شکلیں ہیں۔ اسی تسلسل میں مقدمہ نمبر 91 سیاسی حقوق کے تحفظ کی بات کرتا ہے۔ ہم نے میثاق مدینہ کے حوالے سے حقوق کا ذکر کیا، لیکن ان حقوق کو مزید کیسے مستحکم کیا گیا، محفوظ بنایا گیا؟
میثاق مدینہ کے بعد بھی جیسے جیسے اسلامی ریاست پھیلی، نئے معاہدات، نئے قوانین کے ذریعے اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ ریاست کے تمام شہریوں کو ان کے پس منظر سے قطع نظر بنیادی سیاسی اور شہری حقوق حاصل رہیں۔ ان حقوق میں اپنی رائے کے اظہار کی آزادی تھی، اجتماع کی آزادی تھی، اور ریاستی معاملات میں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے حصہ لینے کا حق۔ اہم بات یہ کہ یہ حقوق صرف کاغذ پر نہیں تھے۔ خلیفہ کے انتخاب سے لے کر گورنروں کے تقرر تک مشاورت اور عوامی رائے کو اہمیت دی جاتی تھی۔ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ ریاست کا حقیقی جواز، اس کی پائیداری اس بات پر منحصر ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو کتنے حقوق دیتی ہے اور ان کا کتنا تحفظ کرتی ہے۔ آج کے جمہوری آئینوں میں جو بنیادی حقوق کی ضمانت ہے، خاص طور پر سیاسی آزادیوں کی، وہ اسی فکر کی عکاسی کرتی ہے کہ حقوق ریاست کو جواز بخشتے ہیں۔ حقوق دینا اور تحفظ اہم ہے، لیکن اگر عوام کو معلوم ہی نہ ہو کہ استعمال کیسے کرنا ہے تو وہ بے معنی ہو جاتے ہیں۔ مقدمہ نمبر 92 شہری شمولیت کے طریقوں پر روشنی ڈالتا ہے، یعنی وہ کون سے عملی راستے، چینلز تھے جن سے عام شہری اپنی آواز حکام تک پہنچا سکتے تھے۔ جی، یہ بہت عملی پہلو ہے۔ صرف حق دے دینا کافی نہیں، استعمال کے راستے بھی بنانے ہوتے ہیں۔ اسلامی ریاست کے ابتدائی ادوار میں کئی ایسے طریقے تھے۔ شورا کا نظام تو تھا ہی، جہاں اہل علم اور نمائندے مشورہ دیتے۔ اس کے علاوہ عام آدمی بھی براہ راست خلیفہ یا گورنر تک اپنی شکایت یا تجویز پہنچا سکتا تھا۔ جمعہ کے خطبے کے بعد سوال جواب ہوتے تھے۔ بعد کے ادوار میں باقاعدہ دیوان المظالم جیسے ادارے بنے، جن کا کام ہی انتظامیہ حتیٰ کہ اعلیٰ حکام کے خلاف شکایات سننا اور ان کا ازالہ کرنا تھا۔ یہ سب طریقے یقینی بناتے تھے کہ عوامی آواز کو نہ صرف سنا جائے بلکہ اس پر کارروائی کے لیے ایک باقاعدہ قابل رسائی نظام ہو۔ تو یہ صرف انفارمل طریقے نہیں تھے، باقاعدہ ادارہ جاتی نظام بھی بنائے گئے۔ جی ہاں، وقت کے ساتھ ساتھ یہ نظام زیادہ منظم ہوتے گئے۔ اس سے یہ اہم نکتہ سامنے آتا ہے کہ حقوق کے مؤثر استعمال کے لیے صرف اعلان کافی نہیں، بلکہ ٹھوس، قابل رسائی، مؤثر ادارہ جاتی ڈھانچے یعنی انسٹیٹیوشنل میکنزمز کا ہونا ضروری ہے، تاکہ لوگوں کی آواز رائے گاہ نہ جائے۔ آج کل ہم شہری شمولیت کی جن پالیسیوں کی بات کرتے ہیں، جیسے مختصب یعنی اومبڈسمن کے دفاتر، پبلک پٹیشن سسٹم یا سٹیزن پورٹلز، یہ سب اسی ضرورت کو پورا کرنے کی کوششیں ہیں کہ عوام اور ریاست کے درمیان رابطے کے مؤثر چینل ہوں۔ یہ تو ہوئے عوام کی آواز پہنچانے کے طریقے۔ اب آتے ہیں مقدمہ نمبر 93 کی طرف، سیاسی اظہار کا تحفظ۔ کیا مختلف سیاسی آراء، حتیٰ کہ وہ جو حکومتی پالیسی سے متصادم ہوں، ان کے اظہار کی بھی اجازت تھی؟ ناقدین کا کیا ہوتا تھا؟ تاریخ میں ایسی بہت مثالیں ہیں جہاں لوگوں نے حکمرانوں کی پالیسیوں پر، حتیٰ کہ ان کے ذاتی اقدامات پر بھی کھلے عام تنقید کی۔ بنیادی اصول وہی تھا جو مقدمہ 86 میں تھا، جب تک تنقید کا مقصد اصلاح ہے اور وہ فتنہ انگیزی یعنی معاشرے میں انتشار پھیلانے یا تشدد پر اکسانے کا باعث نہیں بنتی، اسے برداشت کیا جاتا تھا، بلکہ بعض اوقات حوصلہ افزائی بھی کی جاتی تھی۔ مختلف فقہی اور کلامی مکاتب فکر کا وجود خود اس بات کا ثبوت ہے کہ علمی اور فکری اختلاف کی گنجائش تھی۔ اسے اسلامی تہذیب کا خاصہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ مانا گیا کہ تمام معاملات میں مکمل اتفاق رائے ممکن نہیں، نہ ہی شاید ضروری ہے۔ مختلف آراء کے ٹکراؤ سے ہی بہتر سمجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے۔ لیکن فتنہ انگیزی کی تعریف کون کرتا تھا؟ کیا اس اصول کو اختلاف دبانے کے لیے استعمال کرنے کا امکان نہیں تھا؟ بلا شبہ ہر اصول کی طرح اس کے غلط استعمال کا امکان تو ہمیشہ رہتا ہے، اور تاریخ میں شاید ایسا ہوا بھی ہو، لیکن آئیڈیل معیار یہی تھا کہ اختلاف رائے کو برداشت کیا جائے، بشرطے کہ وہ ریاست کے امن و امان اور معاشرتی ہم آہنگی کے لیے براہ راست خطرہ نہ بنے۔ اس سے جو بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نظریاتی تنوع یعنی آئیڈیولوجیکل ڈائیورسٹی اور اختلاف رائے کو
قبول کرنا حکمرانی کو کمزور نہیں کرتا بلکہ اسے طویل مدتی طور پر مضبوط اور زیادہ لچکدار بناتا ہے۔ آج کے دور میں ایک آزاد اور ذمہ دار پریس، ایک فعال سول سوسائٹی، کثیر الجماعتی سیاسی نظام، یہ سب اسی اصول کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ البتہ یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے کہ آزادی اظہار کی وہ جائز حدود کیا ہیں جہاں وہ نفرت انگیزی یا تشدد کی ترغیب میں نہ بدلے۔ بالکل، یہ حدود کا تعین ہمیشہ ایک چیلنج رہا ہے۔ اب ہم آخری نکات کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مقدمہ نمبر 94 انتظامی شفافیت، ایڈمنسٹریٹو ٹرانسپیرنسی کے اصولوں پر ہے۔ حکومتی انتظامی معاملات کو کھلا اور عوام کے سامنے کیسے رکھا جاتا تھا؟ میں بہت اہمیت دی گئی۔ اس دور کے لحاظ سے کئی ایسے اقدامات تھے جن سے حکومتی امور میں کھلا پن پیدا ہو۔ مثال کے طور پر اہم معاہدے اور فیصلے اکثر عوامی سطح پر ہوتے یا کم از کم ان کا اعلان ہوتا تاکہ لوگ باخبر رہیں۔ بیت المال یعنی سرکاری خزانے کے معاملات میں احتساب کا سخت نظام تھا اور حسابات کی جانچ پڑتال کا تصور تھا۔ خراج یعنی ٹیکس کی وصولی، اس کے خرچ کے بارے میں بنیادی معلومات عوام کو دستیاب ہوتی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ حکمران اور انتظامیہ عوام کے سامنے جواب دہ ہوں اور عوام کو یہ اطمینان ہو کہ ان کے اجتماعی وسائل اور معاملات دیانتداری سے چلائے جا رہے ہیں۔ اس شفافیت کا عملی فائدہ کیا تھا؟ سب سے بڑا فائدہ تھا اعتماد سازی، ٹرسٹ بلڈنگ۔ جب عوام کو معلوم ہوتا ہے کہ فیصلے کیسے ہو رہے ہیں، وسائل کہاں خرچ ہو رہے ہیں، تو ان کا ریاست اور حکمرانوں پر اعتماد بڑھتا ہے۔ شفافیت بدگمانی، افواہوں، شکوک و شبہات کو کم کرتی ہے اور بدعنوانی کے مواقع محدود کرتی ہے۔ اس سے کلیدی سبق یہ ملتا ہے کہ شفافیت احتساب کی بنیاد ہے اور اچھی حکمرانی کے لیے ناگزیر۔ آج کل ہم دنیا بھر میں معلومات تک رسائی کے قوانین، فریڈم آف انفارمیشن یا رائٹ ٹو انفارمیشن لاز کی بات کرتے ہیں، جن کا مقصد یہی ہے کہ حکومتی کارکردگی کو عوام کے لیے کھول دیا جائے تاکہ انتظامیہ زیادہ جوابدہ بنے۔ یہ کوئی نیا خیال نہیں، اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ اور شفافیت کے بعد منطقی اگلا قدم تو احتساب کو آتا ہے۔ مقدمہ نمبر 95 جو ہماری اس گفتگو کا آخری نقطہ ہے، وہ اسی جواب دہی اور عادل یعنی اکاؤنٹیبلٹی اینڈ جسٹس کے نظام پر روشنی ڈالتا ہے۔ شفافیت تو ہو گئی، لیکن اگر کوئی بے ضابطگی یا ظلم سامنے آئے تو اس کا تدارک کیسے ہوتا تھا؟ یہ بالکل درست ہے۔ شفافیت خود مقصد نہیں بلکہ احتساب اور انصاف کی طرف پہلا قدم ہے۔ اسلامی تاریخ اور تعلیمات میں حکمرانوں اور سرکاری اہلکاروں کی جواب دہی پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اصول یہ تھا کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، حتیٰ کہ خلیفہ وقت بھی۔ اگر کوئی عام شہری بھی حکمران کے خلاف شکایت لاتا تو اسے سنا جاتا تھا۔ دیوان المظالم جیسے اداروں کا ذکر ہم نے پہلے کیا، ان کا بنیادی کام ہی طاقتوروں بشمول سرکاری حکام کے احتساب کو یقینی بنانا تھا۔ قاضی یعنی جج کو مکمل آزادی حاصل تھی کہ وہ بغیر کسی دباؤ کے فیصلے کرے۔ کئی ایسی تاریخی مثالیں ہیں جہاں خلفاء یا گورنروں کو عدالت میں طلب کیا گیا اور ان کے خلاف فیصلے بھی ہوئے۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ قانون کی حکمرانی یعنی رول آف لا کا ایک مضبوط تصور موجود تھا؟ بلا شبہ یہ اصول کہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں اسلامی نظام عدل کی بنیاد تھا۔ اس سے یہ اہم ترین سبق ملتا ہے کہ محض حقوق دینا، شمولیت کے مواقع دینا یا شفافیت کو یقینی بنانا کافی نہیں، جب تک ایک مؤثر اور غیر جانبدار نظام احتساب اور انصاف موجود نہ ہو جو طاقتور کو بھی کٹہرے میں لا سکے۔ جب تک غلط کار کی پکڑ نہ ہو اور مظلوم کو انصاف نہ ملے، باقی تمام اصول بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ آج بھی دنیا بھر میں گڈ گورننس کے لیے آزاد عدلیہ، مؤثر احتسابی ادارے اور قانون کی حکمرانی کو بنیادی شرائط سمجھا جاتا ہے۔ تو اگر ہم ان تمام نکات کا خلاصہ کریں 86 سے 95 تک، تو کیا تصویر ابھرتی ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ 1400 سال پہلے ایک ایسا جامع نظام بنانے کی کوشش ہوئی جس میں اظہار رائے کی آزادی بھی ہو مگر ذمہ داری کے ساتھ، اختلاف رائے کی حوصلہ افزائی ہو مگر تعمیری انداز میں،
عوام کی شمولیت یقینی بنائی جائے مگر منظم طریقوں سے، حکمرانی میں شفافیت ہو اور سب سے بڑھ کر قانون کی بالادستی اور احتساب کا ایک مؤثر نظام ہو۔ یہ حقوق اور ذمہ داریوں، آزادی اور نظم و ضبط کے درمیان ایک بہت نفیس توازن قائم کرنے کی کوشش نظر آتی ہے۔ آپ نے بالکل درست نتیجہ نکالا۔ ان اصولوں کے تاریخی اہمیت صرف ان کے نظریاتی ہونے میں نہیں، بلکہ اس بات میں ہے کہ انہیں عملی جامہ پہنانے کے لیے باقاعدہ ادارے اور طریقے وضع کیے گئے۔ شورا، عوامی اجتماعات، دیوان المظالم، آزاد قضاء، یہ اس دوراندیشی کا ثبوت ہے کہ ایک فعال، منصفانہ اور پائیدار معاشرے اور ریاست کے لیے عوام کی آواز، ان کی شمولیت، محفوظ اظہار رائے، شفافیت اور آخر میں سب کے لیے انصاف کتنا ضروری ہے۔ یہ اصول یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ یہ سب چیزیں آپس میں گہرائی سے جڑی ہوئی ہیں۔ آپ شفافیت کے بغیر احتساب نہیں کر سکتی اور احتساب کے بغیر انصاف ممکن نہیں۔ اسی طرح محفوظ اظہار رائے کے بغیر عوام کی حقیقی شمولیت ممکن نہیں۔ یہ ایک مربوط نظام تھا۔ یہ واضح ہے کہ اسلامی روایات اظہار رائے، حکمرانی اور شہری حقوق کے حوالے سے ایک بہت گہرا اور متوازن فریم ورک پیش کرتی ہے، جس میں آزادی، ذمہ داری، شمولیت اور احتساب سب کو اپنی اپنی جگہ اہمیت دی گئی ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری گفتگو ان اہم تاریخی اصولوں پر۔ گلوبلائزڈ دور کے لیے ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ جہاں ایک طرف اظہار رائے کے پلیٹ فارم لامحدود ہو گئے ہیں، وہیں غلط معلومات، نفرت انگیز مواد اور آن لائن ہراسانی جیسے چیلنجز بھی بے مثال ہیں۔ ایسے میں ریاستیں، ٹیکنالوجی کمپنیاں اور خود شہری ان قدیم اصولوں سے، خاص طور پر آزادی اور ذمہ داری کے توازن، تعمیری اختلاف کی حوصلہ افزائی اور فتنہ انگیزی کی روک تھام سے کیا عملی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں تاکہ ڈیجیٹل سپیس کو زیادہ محفوظ، بامانی اور تعمیری بنایا جا سکے۔ کھلی تھی اپنے کاموں میں۔ اور چوتھا، مقدمہ 95، جو یہ یقینی بناتا ہے کہ سب کی آواز برابر سنی جائے، کوئی پیچھے نہ رہے۔ ہمارا مقصد صرف ان تاریخی اصولوں کو جاننا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ آج ہمارے زمانے میں حکمرانی، شہری حقوق، ان سب کے لیے ان کی کیا اہمیت ہے۔ یہ صرف ماضی کی باتیں نہیں، ہو سکتا ہے ان میں آج کے لیے بھی کچھ سبق ہوں۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں مقدمہ 92 سے۔ یہ شہری شمولیت کے طریقوں کے بارے میں ہے۔ ماخذ یہ بتاتا ہے کہ عوامی رائے کے اظہار کے لیے اور اسے حکومت تک پہنچانے کے لیے کچھ باقاعدہ ادارہ جاتی راستے تھے۔ صرف یہ نہیں کہ بس بول دیا، بلکہ ایک پورا نظام تھا بات پہنچانے کا۔ کتاب میں مثالیں بھی ہیں، جیسے لوگ درخواستیں دے سکتے تھے، حکومت خود بھی مشورہ لیتی تھی اور فیڈ بیک دینے کے بھی کچھ خاص طریقے تھے۔ یہ سن کر تو لگتا ہے کہ معاملہ کافی منظم تھا۔ کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل بالکل، اور یہی بات اس اصول کو خاص بناتی ہے۔ یہ صرف ایک خیال نہیں کہ ہاں جی عوام کی رائے اہم ہے، نہیں، بلکہ یہ زور دیتا ہے کہ رائے کو مؤثر بنانے کے لیے ایک سسٹم، ایک ڈھانچہ ہونا چاہیے۔ جب لوگوں کو پتا ہو کہ ان کی بات کہاں، کیسے، کس فورم پر سنی جائے گی، تو ان کی شرکت زیادہ معنی ہوتی ہے۔ وہ پھر صرف غصہ یا تعریف نہیں رہتی، وہ ایک سنجیدہ کوشش بن جاتی ہے پالیسی پر اثر انداز ہونے کی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اصول آواز کو نہ صرف شور بننے سے روکتا ہے۔ ایک منظم طریقہ ہونے کا مطلب ہے کہ رائے کو جمع کیا جا سکتا ہے، اس کا تجزیہ ہو سکتا ہے، پھر اس پر غور ہو سکتا ہے۔ یہ ایک طرح کا ان پٹ میکنزم ہے۔ آج کل جسے ہم پبلک کنسلٹیشن کہتے ہیں یا سٹیزن فیڈ بیک پورٹلز ہیں، یہ اصول اسی خیال کی عکاسی کرتا ہے کہ مؤثر شمولیت کے لیے راستے واضح ہونے چاہیے۔ یہ حکمرانی کو زیادہ ذمہ دار بنانے کی ایک، آپ کہہ لیں، عملی کوشش ہے۔ یعنی یہ صرف کہنے کی آزادی نہیں، بلکہ سنے جانے کا حق اور اس کا طریقہ کار بنانے کی بات ہے۔ یہ واقعی بہت اہم پہلو ہے۔ کیا ماخذ یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر حکومت ان راستوں کو نظر انداز کرے تو کیا ہوتا ہے، یا یہ بس ایک مثالی اصول ہے؟ دیکھیں، ماخذ بنیادی طور پر اصول بیان کر رہا ہے، اس کی خلاف ورزی کے نتائج پر وہ زیادہ تفصیل نہیں دیتا، لیکن اصول کا زور ہی اس بات پر ہے کہ یہ راستے صرف دکھاوے کے نہ ہوں، حقیقی ہوں۔
اگر نظام موجود ہے تو ظاہر ہے توقع یہی ہے کہ اسے سنجیدگی سے لیا جائے۔ اصل مقصد تو حکمرانی کو عوام کی ضروریات اور ان کی رائے سے جوڑنا ہے۔ اگر یہ لنک کمزور ہو تو نظام کی تاثیر کم ہو جاتی ہے، یہ تو ظاہر ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو پہلا اصول تو تھا آواز پہنچانے کے راستے بنانے پر۔ اب منطقی طور پر اگلا سوال یہ ہے کہ ان راستوں پر کیا کہا جا سکتا ہے، اور یہ ہمیں لاتا ہے مقدمہ 93 کی طرف، جو سیاسی اظہار کے تحفظ سے متعلق ہے۔ یہ اصول کہتا ہے کہ مختلف آراء، یہاں تک کہ حکومت سے اختلاف رکھنے والی آراء، ان کو بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ یہ تو کافی بڑی بات لگتی ہے۔ ماخذ میں ایک مثال بھی ہے کہ جو ناقد تھے انہیں بھی بولنے کی اجازت تھی، مگر ایک شرط تھی۔ شرط یہ تھی کہ وہ معاشرے میں فساد یا کوئی نقصان نہ پھیلائیں، یعنی اختلاف رائے ٹھیک ہے مگر ایک حد کے اندر۔ جی ہاں، اور یہ حد بہت معنی خیز ہے۔ یہ اصول مانتا ہے کہ مکمل اتفاق رائے وہ نہ تو ممکن ہے نہ شاید فائدہ مند۔ مختلف زاویے سامنے آنے سے بحث میں گہرائی آتی ہے، پالیسیوں کی کمزوریاں پتہ چلتی ہیں اور مجموعی طور پر نظام مضبوط ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح سے کوالٹی کنٹرول کا کام کرتا ہے۔ جب لوگ جائز تنقید کر سکتے ہیں تو حکمرانوں پر دباؤ رہتا ہے کہ وہ بہتر کام کریں، لیکن وہ شرط نقصان نہ پہنچانا وہ کلیدی ہے۔ یہ کوئی لامحدود آزادی نہیں ہے، یہ یقینی بناتی ہے کہ اختلاف رائے وہ ذاتی حملوں، جھوٹی خبروں یا معاشرے میں انتشار پھیلانے کا ذریعہ نہ بنے۔ اب یہاں ایک اہم سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ یہ نقصان کا تعین کون کرے گا، کیسے کرے گا؟ ماخذ اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اصول یہی ہے کہ اظہار رائے کی آزادی وہ ذمہ داری کے ساتھ آتی ہے۔ یہ توازن تو واقعی بڑا نازک ہے۔ ایک طرف اختلاف رائے کو جگہ دینا تاکہ نظام بہتر ہو، دوسری طرف یہ بھی دیکھنا کہ یہ اختلاف معاشرے کو توڑ نہ دے۔ آج کل بھی تو پوری دنیا میں ہیٹ سپیچ بمقابلہ فری سپیچ کی بحث اسی کے گرد گھومتی ہے۔ بالکل، اور اس اصول کا آج کے دور سے بہت گہرا تعلق ہے۔ آزاد پریس کا تصور ہو، پارلیمنٹ میں اپوزیشن کا کردار ہو، کثیر الجماعتی نظام، یہ سب اسی بنیادی خیال کی جدید شکلیں ہیں کہ بھئی مختلف آوازوں کو جگہ ملنی چاہیے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ ایک صحت مند جمہوریت میں اختلاف رائے نہ صرف برداشت کیا جاتا ہے بلکہ ضروری سمجھا جاتا ہے۔ البتہ ہر نظام پھر اس نقصان کی اپنی تعریف کرتا ہے اور اس سے نپٹنے کے لیے اپنے قانون بناتا ہے۔ اچھا، تو گویا پہلا اصول آواز کے راستے پر تھا، دوسرا اس آواز کے مواد یعنی اختلاف رائے کے تحفظ پر۔ اب تیسرا اصول مقدمہ 94 یہ حکومت کے اپنے کاموں کی طرف آتا ہے، یعنی انتظامی شفافیت۔ یہ اصول زور دیتا ہے کہ حکومتی کام، خاص طور پر انتظامی معاملات، وہ کھلے ہونے چاہیے، عوام کے سامنے، چھپ چھپا کر نہ ہوں۔ مثال یہ دی گئی کہ اہم معاہدے، سرکاری ریکارڈز، فیصلے، یہ سب عوام کی پہنچ میں ہوں تاکہ انہیں پتہ چلے کیا ہو رہا ہے، کیسے۔ یہ تو احتساب کا بہت بڑا ذریعہ لگتا ہے۔ یقیناً اگر ہم اسے ذرا وسیع تناظر میں دیکھیں نا تو شفافیت کے بنیادی مقصد دو ہیں۔ پہلا اعتماد قائم کرنا اور دوسرا بدعنوانی یا نااہلی کو روکنا۔ جب حکومتی کام اور فیصلے عوام کی نظروں سے اوجھل ہوں تو افواہوں کو، بدگمانیوں کو، شکوک و شبہات کو جگہ ملتی ہے۔ شفافیت اس چیز کو روکتی ہے۔ جب حکمرانوں کو پتا ہو کہ ان کے کام دیکھے جا رہے ہیں تو ان پر بہتر اور ایمانداری سے کام کرنے کا دباؤ وہ بڑھتا ہے۔ یہ اصول اصل میں حکومت اور عوام کے تعلق کی نوعیت بتاتا ہے کہ حکومت امین ہے اور امین کو حساب دینا ہوتا ہے۔ جب معلومات تک رسائی ہو تو شہری باخبر فیصلے کر سکتے ہیں، حکومت کی کارکردگی کو جانچ سکتے ہیں اور اگر ضرورت ہو تو سوال بھی اٹھا سکتے ہیں۔ یہ صرف معلومات دینا نہیں، یہ طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کی کوشش ہے۔ آج کل جسے ہم فریڈم آف انفارمیشن کہتے ہیں یا معلومات تک رسائی کے قوانین، کیا یہ اصول اسی کی کوئی ابتدائی شکل سمجھا جا سکتا ہے؟ بلا شبہ یہ اسی بنیادی فلسفے کی عکاسی ہے۔ دنیا بھر میں FOI قوانین کا مقصد ہی یہی ہے کہ شہریوں کو سرکاری دستاویزات اور معلومات تک رسائی کا حق ملے تاکہ حکومت زیادہ جواب دہ بنے۔ یہ اصول صدیوں پہلے اسی ضرورت کو سمجھ رہا تھا کہ حکمرانی کو مؤثر اور قابل اعتماد بنانے کے لیے کھلا پن ضروری ہے۔ البتہ ہر نظام کی طرح یہاں بھی حدود ہوتی ہیں، جیسے قومی سلامتی یا کسی کی ذاتی رازداری سے متعلق معلومات وہ شاید الگ ہوں، لیکن بنیادی اصول یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ معلومات عوام کے سامنے ہوں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔
تو ہم نے راستوں مقدمہ 92، مواد مقدمہ 93 اور حکومتی عمل کی شفافیت مقدمہ 94 کی بات کی۔ اب آخری نقطہ مقدمہ 95 اس بات پر ہے کہ کیا تمام لوگوں کی آواز کو برابر اہمیت دی جاتی تھی؟ یہ ہے سب کے لیے مساوی سیاسی آواز کا اصول۔ یہ اصول کہتا ہے کہ معاشرے کے جتنے بھی گروہ ہیں ان کی نمائندگی میں توازن ہونا چاہیے۔ کسی ایک گروہ کو دوسرے پر غیر ضروری فوقیت نہیں ملنی چاہیے۔ ماخذ میں اس کی ایک بہت مشہور مثال دی گئی ہے۔ ابتدائی اسلامی ریاست میں انصار یعنی مدینہ کے مقامی لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مہاجرین جو مکہ سے آئے تھے، ان دونوں سے اہم قومی معاملات میں برابر مشورہ کیا جاتا تھا، حالانکہ دونوں گروہوں کا پس منظر شاید کچھ مفادات بھی مختلف ہوں۔ جی، اور یہ مثال اس اصول کی روح کو بہت اچھی طرح واضح کرتی ہے۔ اس کا سبق یہ ہے کہ مساوات ہی اتحاد اور استحکام کی بنیاد ہے۔ جب معاشرے کے تمام طبقات، گروہ، برادریاں، جب انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کی آواز سنی جا رہی ہے، ان کی رائے کو اہمیت مل رہی ہے، فیصلوں میں ان کا حصہ ہے، تو وہ نظام سے زیادہ جڑا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ اس سے معاشرتی ہم آہنگی بڑھتی ہے اور ٹوٹ پھوٹ کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کچھ گروہوں کو لگے کہ انہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے یا ان کی آواز دبائی جا رہی ہے تو اس سے بیگانگی پیدا ہوتی ہے، ناراضگی، حتیٰ کہ مزاحمت بھی۔ یہ اصول تسلیم کرتا ہے کہ پائیدار حکمرانی کے لیے شمولیت یعنی انکلوسیوٹی وہ لازمی ہے۔ آج کی دنیا میں تو معاشرے اور بھی زیادہ متنوع ہو گئے ہیں، کثیر الثقافتی، کثیر القومی ریاستیں عام ہیں، وہاں تو یہ اصول اور بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ بالکل، آج کل جسے پاور شیئرنگ کہتے ہیں یا اختیارات میں شراکت داری، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ، نمائندگی میں تنوع کے لیے کوٹے وغیرہ اور شمولیت پر مبنی پالیسیاں، یہ سب اسی بنیادی خیال پر مبنی ہیں کہ ہر گروہ کو نظام میں مناسب نمائندگی اور آواز ملنی چاہیے۔ یہ صرف انصاف کی بات نہیں، یہ عملی طور پر معاشرے کو متحد اور مضبوط رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ جب سب کو لگے کہ یہ ہمارا نظام ہے تو وہ اس کی کامیابی کے لیے زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر ہم ان چاروں مقدمات 92 سے 95 تک کا ایک خلاصہ کریں، ان سے جو اہم باتیں ہم نے سیکھیں، جیسا کہ ماخذ میں بھی خلاصہ دیا گیا ہے نقاط 7 سے 10 تک، تو چند چیزیں بہت واضح ہو کر سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات، شہری آواز صرف نعرہ نہ ہو بلکہ اس کے لیے باقاعدہ راستے ہوں، ادارے ہوں تاکہ وہ مؤثر ہو۔ نقطہ 7۔ دوسری بات، سیاسی اظہار یہاں تک کہ اختلاف رائے کا بھی تحفظ ضروری ہے، لیکن حدود کے ساتھ تاکہ وہ نقصان دہ نہ بنے۔ نقطہ 8۔ تیسری بات، انتظامی شفافیت یعنی حکومت کا کھلا پن، یہ اعتماد بحال رکھنے اور بدگمانیوں کو روکنے کے لیے بہت اہم ہے۔ نقطہ 9۔ اور چوتھی بات، معاشرے کے تمام گروہوں کے لیے برابر کی سیاسی نمائندگی اور آواز کا حق، یہ اتحاد اور استحکام کو مضبوط کرتا ہے۔ نقطہ 10۔ یہ چاروں نکات مل کر ایک ایسے نظام کی تصویر بناتے ہیں جہاں شہری صرف رعایا نہیں ہے بلکہ فعال حصہ دار ہے، جہاں آزادی تو ہے لیکن وہ ذمہ داری اور ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو مجموعی طور پر ان اصولوں سے کیا تصویر بنتی ہے؟ دیکھیں، ان چاروں اصولوں کو یعنی ادارہ جاتی راستے، اظہار کا تحفظ، شفافیت اور مساوات، ان کو اگر ہم ایک ساتھ ملا کر دیکھیں تو یہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہ ایک جامع، ایک فعال سیاسی نظام کی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک مربوط ویژن کا حصہ ہیں۔ ادارہ جاتی راستے یقینی بناتے ہیں کہ آواز سنی جائے، اظہار کا تحفظ یقینی بناتا ہے کہ مختلف آراء سامنے آئیں، شفافیت یقینی بناتی ہے کہ عوام باخبر رہیں اور حکومت جواب دہ ہو، اور مساوات یقینی بناتی ہے کہ یہ حقوق سب کو ملے۔ یہ سب مل کر ایک ایسا ماحول بناتے ہیں جہاں سیاسی آواز نہ صرف ہو بلکہ بامانی بھی ہو، اور جہاں شہری شرکت واقعی مستحکم اور منصفانہ حکمرانی میں مدد کرے۔ یہ صرف آزادی کا نعرہ نہیں بلکہ ایک منظم آزادی یعنی آرگنائزڈ فریڈم کا تصور ہے، جہاں حقوق کے ساتھ طریقہ کار، حدود اور ذمہ داریاں بھی بتائی گئی ہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ ایک صحت مند سیاسی معاشرے کے لیے ان چاروں ستونوں کا متوازن ہونا اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہونا ضروری ہے۔ یہ واقعی ایک بہت جامع اور گہری سوچ ہے،
اور ایسا لگتا ہے کہ یہ اصول آج بھی پوری دنیا میں اچھی حکمرانی یعنی گڈ گورننس کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اچھا، تو اگلی گفتگو میں ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور مقدمات 96 سے 100 کا جائزہ لیں گے۔ یہ شہری مکالمے اور قیادت کی نگرانی جیسے موضوعات سے متعلق ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ مکالمے، بحث اور احتساب کے ذریعے حکمرانی کو مزید عوامی اور جواب دہ بنانے کی کیا کوششیں کی گئیں۔ جی بالکل، اور آج کی گفتگو کے آخر میں ایک نقطہ میں سامعین کے لیے چھوڑنا چاہوں گا سوچنے کے لیے۔ ہم نے آواز، شفافیت اور مساوات کے ان اہم تاریخی اصولوں پر بات کی۔ آج کے دور میں جہاں معلومات کا ایک سیلاب ہے، شہری شمولیت کے بہت سے پلیٹ فارمز ہیں، ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم صرف شمولیت کی موجودگی سے آگے بڑھ کر اس کی اصل تاثیر، اس کی ایفیکٹونیس کو کیسے ناپیں۔ یعنی یہ کیسے یقینی بنائیں کہ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، جو شفافیت دی جا رہی ہے، وہ واقعی پالیسیوں پر، فیصلوں پر اور زمینی حقائق پر مثبت اثر ڈال بھی رہی ہیں یا نہیں۔ یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا شاید اس وقت تھا جب یہ اصول بنائے گئے تھے۔